بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ایک اور ویڈیو، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج کی جو ویڈیو ہے اس سے بھی آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی جو آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی، اور آپ کی جو ذاتی زندگی ہے اس میں بھی بہت ساری چیزیں سیکھنے کے لیے اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی۔ حضرت حسن جو ہے وہ روایت کرتے ہیں حضرت علی سے، ٹھیک ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ گھر تشریف لے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور گھر جا کے آپ کھانا وغیرہ، گھر کے کام وغیرہ جو اپنے ہوتے تھے وہ، اور تھوڑا آرام وغیرہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت آپ کو تھی، اور آپ اپنے کاموں کے لیے گھر بھی تشریف لے جاتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں میں اپنے جو کام تھے وہ تقسیم کیے ہوئے تھے گھر کے اندر۔ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، دوسرا اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھنے میں، ان کی باتیں سننے میں، ہنسنا بولنا ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا، ٹھیک ہے، اور تیسرا یہ تھا کہ اپنے نفس کی راحت کے لیے، آرام وغیرہ کے لیے۔ اچھا، اب جو آرام کا جو ٹائم ہوتا تھا، اب جو اللہ کی عبادت تھی اس میں آپ وقت صرف اللہ کی عبادت میں لگاتے تھے۔ دوسرا جو گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنا ہوتا تھا وہ بھی انہی میں کرتے تھے۔ جو اپنی راحت آرام کے لیے وقت ہوتا تھا اس میں سے بھی وقت کو آپ تقسیم کرتے تھے۔ آدھا وقت آپ آرام کرتے، آدھا وقت اس میں سے نکال کے اور لوگوں کے ساتھ آپ بات وغیرہ کرتے، ان کے مسائل وغیرہ کو سنتے۔ لیکن یہ جو وقت ہوتا تھا یہ خاص لوگوں کے لیے ہوتا تھا، اور انہی کو اجازت ہوتی تھی۔ عوام الناس، عام لوگوں کے لیے نہیں تھا کہ جو ایک مجمع ہو یا پورا گروپ آ رہا ہے، وہ نہیں تھا، خاص لوگوں کے لیے تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ان کو تلقین فرما دیتے تھے کہ تم لوگوں نے جانا ہے، جا کے یہ چیزیں لوگوں تک پہنچانی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ کہ جو بھی بات ہوتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے، اور وہ آگے لوگوں تک جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میسیج ہوتا تھا وہ لوگوں تک کنوے کرتے، فارورڈ کر دیتے تھے۔ اچھا، تو یہ 3 حصے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ کے اور ان کو تقسیم کیا ہوا تھا، ایک عبادت کے لیے، ایک گھر والوں کے لیے۔ یہ بھی ضروری تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی باتوں کو سنتے تھے، کوئی مسائل ہوتے تھے ان کو سنتے تھے، ان کے ساتھ اچھی طریقے سے بات کرنا، ہنسنا، ان کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹانا۔ گھر آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھاڑو بھی نکال دیتے تھے، کپڑے وغیرہ پیول لگانا وہ بھی لگا لیتے تھے، آٹا بھی گوندوا دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کرتے تھے، جو آج کل لوگ اگر کسی کو کہہ دو تو وہ کہتا ہے کہ میں کروں، یہ کام میرے ہیں کرنے کے۔ جب نبی کر سکتے ہیں تو بھائی تمہیں پھر کیا مسئلہ ہے کرنے میں۔ اچھا، تو ان میں سے کسی ایک کو کوئی ضرورت ہوتی، تو کسی کو 2 ضرورتیں ہوتی، تو کسی کو زیادہ ضرورتیں ہوتی، تو ان کی حاجت میں مشغول ہوتے، ٹھیک ہے۔ جو لوگوں کو آپ بلاتے تھے اور ان کو جو باتیں ان کی سننا ہوتی تھیں یا ان کے مسائل وغیرہ کو حل کرنے کے لیے، اور ان کو ایسے شغل میں لگاتے جن میں ان کی اور بقایا امت کی اصلاح ہوتی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاص لوگوں کو بلانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایسی چیزوں میں ڈیوٹیاں لگاتے کہ جس میں امت کی بھی اصلاح ہوتی۔ وہ شغل یہ کہ وہ لوگ آپ سے پوچھتے اور آپ ان کے مناسب حال امور ان کو اطلاع دیتے، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ فرمایا کرتے کہ جو تم میں حاضر ہے وہ غیر حاضر کو بھی خبر کر دیا کرے، یعنی جن کو میں نے بلایا اور جو لوگ یہاں پہ نہیں ہیں تو جو باتیں میں نے تمہیں بتائی ہیں وہ جا کے دوسرے لوگوں کو بھی بتا دو۔ اور یہ بھی فرماتے کہ جو شخص اپنی حاجت مجھ تک مثلاً پردہ یا ذوف یا بعد وغیرہ کے سبب نہ پہنچا سکے، یعنی کسی کو اگر شرم ہے، حیا ہے، وہ بات نہیں کر سکتا ڈائریکٹلی، یا کوئی دور ہوتا ہے وہ بھی بات نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا، یا کوئی بیمار ہے، کمزور ہے، وہ بھی آ کے مجھ سے بات نہیں کر سکتا، تو تم ان کی حاجت مجھ تک پہنچا دیا کرو، کیونکہ جو شخص ایسے شخص کی حاجت میرے پاس لے کے آئے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو پل صراط پر ثابت قدم رکھے گا۔ یعنی جب آپ کسی کی ہیلپ کریں گے اس طرح تو اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم رکھے گا پل صراط کے اوپر، اور یہی سب سے مین ٹائم ہوگا پل صراط کا۔ حضور کی خدمت میں انہی باتوں کا ذکر ہوتا اور اس کے خلاف دوسری باتوں کو قبول نہ فرماتے، یعنی جس میں امت کی اصلاح کے لیے، امت کے فائدے کے لیے جو باتیں ہوتی، صرف انہی باتوں کا ذکر ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی فضول باتیں، کوئی گپے وغیرہ مارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلاتے تھے کہ آپ بیٹھ کے ایسی شغل لگاتے، وہ چیز نہیں ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹو دا پوائنٹ بات کرتے جس میں امت کے لیے فائدہ مند ہو، لوگوں کی اصلاح کے لیے ہو، لوگوں کے جو مسائل ہوتے تھے اس کو سننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آرام کی جو ٹائم ہوتا تھا اس میں سے ٹائم نکال کے لوگوں کا یہ کام کرتے تھے۔ لوگ آپ کے پاس طالب ہو کر آتے اور کچھ نہ کچھ کھا کر واپس جاتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو اپنے پاس بلاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو باتیں وغیرہ تو آگے میسیج وغیرہ تو دیتے تھے، لوگوں کے مسائل وغیرہ بھی سنتے، ہر چیز ہوتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ نہ کچھ کھلاتے بھی تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو آج یہ بھی سنت عمل آج آپ لوگوں کو پتہ چل گیا
کہ جب کہیں ذکر کی مجلس ہو یا کہیں پر کوئی بھی مجلس ہوتی ہے یا کوئی چھوٹا سا بیان کوئی رکھتا ہے یا درس قرآن گھروں میں ہوتا ہے، چھٹی والے دن ہوتا ہے، کوئی اس طرح کی کوئی محفل ہوتی ہے، تو وہاں پر کوشش کریں کہ کچھ چھوٹا موٹا چائے وغیرہ کچھ اس طرح کی چیز کھلا کے لوگوں کو بھیجا کریں، یہ سنت عمل ہے۔ ہاں اگر کسی کے پاس نہیں ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر کسی کے پاس ہے تو پھر یہ عمل ضرور کیا کریں، یہ سنت عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ عمل کیا کرتے تھے۔ تو یہ چیزیں تھیں آج جو ہم نے سیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھر بھی آتے تو 3 چیزوں میں اپنے وقت کو تقسیم کرتے، اور اپنے آرام کا جو وقت ہوتا تھا اس میں سے بھی آدھا وقت آپ لوگوں کے لیے رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی فکر تھی اپنی امت کی، اپنی امت کی اصلاح کے لیے، اپنی امت کی کہ وہ سیدھے راستے کے اوپر چلے، ٹھیک ہے، کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فکر مند رہتے تھے، اور بڑی راتوں کو اٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے دعائیں بھی مانگتے تھے۔ اور ایک دفعہ تو آپ نے اتنی دعائیں مانگی، اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا کہ جا کے پوچھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کیوں رو رہے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام آیا، انہوں نے پوچھا، پھر انہوں نے کہا میری امت کے لیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب کچھ پڑھا ہوا تھا، آپ کو علم تھا ان سب چیزوں کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ میری امت کے ساتھ بھی وہ ساری چیزیں ہوں۔ حالانکہ کام تو ہمارے وہی ہیں جو پچھلی امتوں کے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے وہ والا عذاب ہمارے اوپر نہیں آتا جو پچھلی امتوں کے اوپر آیا، پتھروں کا عذاب، آگ کا عذاب، طوفان کا عذاب اور اس طرح کے عذاب۔ تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ہمیں ان عذابوں سے محفوظ رکھا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے آزمائش ضرور آتی ہے، اور وہ چھوٹی سی بھی آزمائش جب آتی ہے تو پورا دنیا ہل جاتی ہے، جیسا بھی کرونا آیا، ارتھکویک آ جاتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، تو آپ سب کے سامنے وہ کیا حال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کی دعا کی وجہ سے ہمیں اس عذاب سے بچا کے رکھا، حالانکہ حرکتیں تو ہماری وہی ہیں جو پچھلی امتیں پچھلی قوموں کی تھی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کے لیے فکر مند رہتے ہیں، تو اس لیے اپنے آرام کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا، اور اپنی امت کی فکر کے لیے اصلاح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت نکالتے ہیں، اور کچھ صحابہ کو اپنے پاس بلاتے ہیں، ان کو وہ چیزیں بتاتے اور وہ جا کے آگے لوگوں کی اصلاح کرتے تھے۔ تو یہی کام آج ہمارا بھی ہے کہ ہم اپنی تو اصلاح کریں، ساتھ ساتھ لوگوں کی بھی اصلاح کریں۔ جہاں پہ کوئی اچھی بات سنتے ہیں، حدیث قرآن میں سے کوئی بزرگ کی کوئی اچھی بات سنتے ہیں تو خود بھی عمل کریں اور لوگوں تک بھی اس کو پہنچانے کی کوشش کیا کریں، تاکہ آپ کے ساتھ ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں ان کی بھی اصلاح جو ہے وہ ہو سکے، اگر وہ کسی گمراہی وغیرہ یا ان چیزوں کے اندر کوئی مبتلا ہے تو۔ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔